روزانہ تنقید ہوتی ہے کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے. کشمیر کمیٹی تب کچھ کرے گی جب حکومت کچھ کرے گی. ہم نے یہاں پر بار بار کہا ہے کہ پالیسی نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ ہے. کشمیر کے مسئلے پر جناب اسپیکر ہمارا موقف ہے, لیکن ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. روزانہ تنقید ہوتی ہے کشمیر کمیٹی کیا کر رہی ہے. کشمیر کمیٹی تب کچھ کرے گی جب حکومت کچھ کرے گی. کشمیر کمیٹی پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے. جب پارلیمنٹ کچھ کرے گی تو کمیٹی بھی کچھ کرے گی. اگر پارلیمنٹ مفلوج ہے, اگر اس کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے, اگر وہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی وضع نہیں کر رہی, اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی جو ریاست کی نمائندگی کرتی ہے, تو اس طریقے سے تو پھر کشمیر کے مسئلے پر آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. لہذا ان ساری چیزوں کو سنجیدگی سے لیجئے, اس پر بات کیجئے. آپ نے فاٹا کا مسئلہ زیر بحث رہا. ہم فاٹا کو ایک پرامن علاقہ سمجھتے ہیں. آپ نے وہاں آپریشنز کیے, دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی, پوری قوم آپ کے ساتھ تھی, پوری قوم آپ کے ساتھ تھی. لیکن ہم نے تو صرف اتنی بات کہی تھی کہ اگر فاٹا کا سیاسی مستقبل طے کرنا ہے تو پھر اس کے سیاسی مستقبل میں عوام کی مرضی کو شریک کیا جائے. جو رویہ ان سے رکھا جانا چاہتے ہیں آپ, وہ جمہوری نہیں ہے, وہ جبروتی ہے. یہ پارلیمنٹ جبروت کی تعبیر ہے, جمہور کی تعبیر ہے, جبروت کی تعبیر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اخپل خاول اخپل اختیار, اپنی سرزمین پر اپنا اختیار, لیکن فاٹا کے عوام کو ہم یہ حق دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی جمہوریت کے علمبردار, لیکن جمہوریت کے علمبردار جس سے ہمیں توقعات ہیں, خیر کے توقعات ہیں, بہتری کے توقعات ہیں, لیکن وہ فاٹا کے لوگوں کو اس کا جمہوری حق دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کیا تضادات ہیں ہمارے ہاں؟ لہذا ان تضادات کو دور کریں, پہلے پبلک کو اعتماد میں رکھیں, عوام کا اطمینان حاصل کریں اور آئین کے مطابق کریں. جب آپ آئین کے خلاف جائیں گے تو متنازع ہوگا معاملہ. آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ اتنا سنجیدہ مسئلہ, ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کورٹ کو وہاں ایکسٹینڈ نہ کریں, سپیریئر کورٹ کو, لیکن طریقے سے کریں, آئین کے مطابق کریں. آئین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, اس کو ذرا سوچ لیں. لیکن کیا ضرورت تھی کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کی رپورٹ آئی اور آتی ہی اور ضمنی ایجنڈے کے طور پر, ابتدائی ایجنڈے میں نہیں ہے, ضمنی ایجنڈے کے طور پر, اور فوراً قانون پاس کر دیا گیا. اس پر بحث ہونی چاہیے تھی, نقطہ نظر ہونا چاہیے تھا. اگر یہ پالیسیاں اور اس طریقے سے آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر اس طرز عمل سے نہ آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ آپ ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ پاکستان کو آپ تنہائی سے نکال سکتے ہیں. ہمیں یکسوئی کے ساتھ, قومی یکجہتی کے ساتھ ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہوگا. ان بھول بھلائیوں سے نہیں چلے گی بات. اس لیے ہم بار بار کہنا چاہتے ہیں کہ مسائل کو سنجیدگی سے لیجیے, سنجیدگی سے لے کر اس پر بحث کیجیے, ہمیں سمجھائیے. اگر قوت دلیل ہے سر آنکھوں پہ قبول کروں گا. یہ تو حماقت ہوگی کہ ایک اچھی گفتگو کی جا رہی ہے اور میں کسی اناد میں آ کر اس کو رد کرتا ہوں. کیا یہ ہمارا میدان, کیا یہ ہمارا ملک, کیا یہ ہماری سیاست اناد کی بنیاد پر فیصلوں کا گنجائش رکھتی ہے؟ کوئی ضد کی بات نہیں, کوئی عزت نفس کا مسئلہ نہیں ہے, مملکت کے مفاد کا مسئلہ ہے. اختلاف رائے آ جاتا ہے, لیکن اختلاف رائے کو سلجھانے کے لیے یہ طریقے استعمال کرنا جو یہاں پارلیمنٹ کے فلور پر استعمال کیا گیا, میں بہرحال اس پر اپنا احتجاج بھی نوٹ کرانا چاہتا تھا اور دعوت بھی دینا چاہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو اور بھائیوں کو کہ پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان کو اگر آپ نے تنہائی سے نکالنا ہے, اس مشکل سے نکالنا ہے, یکسوئی کی طرف لے جانا ہے, تو واضح فیصلے کریں اور شائستگی کے ساتھ کریں. ابہام کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور اپنے دوستوں کا بھی کہ انہوں نے آج اس موضوع کے اوپر پارلیمنٹ کو متوجہ کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعظم کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور آج بھی پوری قوم کو آج یہاں اکٹھا کرنا, اور یہ سب نمائندگان ہیں عوام کے, پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وحدت کا اظہار کر رہے ہیں. کشمیریوں کو آج ہم متفقہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ تنہا نہیں ہیں, پوری پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور اگر ہندوستان نے جارحیت کی
اور پاک افواج سرحدات کی جنگ لڑتے ہوئے مقابلہ کیا تو پوری قوم ایک صف ہو کر اپنے فوج کے پشت پر کھڑی رہے گی اور وطن عزیز کا دفاع کرے گی۔ جناب اسپیکر، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہندوستان عام آدمی کی خوشحالی اور اس کے روزگار کی بات کر رہا ہے، ہمیں چیلنج کر رہا ہے آئیے ہمارے ساتھ اس پہ مقابلہ کرے، یہاں مقابلہ کرے۔ 90 دن ہو چکے ہیں اس وقت تک کشمیر کے اندر کرفیو ہے، خوردنوش کے تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، بھوک اور افلاس وہاں پر رقص کر رہا ہے۔ صرف کشمیریوں کی لاشیں نہیں، ان کا خون نہیں، بلکہ کشمیری اس وقت وہاں پر بھوک اور افلاس سے دوچار ہو رہے ہیں۔ یہ انسانی مسئلہ ہے اور انسانی مسئلے کو انسانی مسئلے کے طور پر دیکھنا پڑے گا۔ کشمیر کے مسئلے پر ہمارا موقف اپنی جگہ پر، سیاسی موقف ہمارا اپنی جگہ پر، لیکن جناب اسپیکر مسئلہ اس وقت انسانی حقوق کا ہے۔ آج ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اڑی کے مسئلے پر مذمت کریں، آج ہمیں کہا جا رہا ہے آپ فلاں مسئلے پہ مذمت کریں، لیکن جب ہندوستان کی فوجیں وہاں پر لوگوں کا قتل عام کر رہی ہو، چھرے کی بندوقوں سے لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہسپتالوں میں ہیں، کیا ہمیں پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ اڑی پر تو آپ ہم سے مذمت چاہ رہے ہیں، کسی کو ہندوستان کی اس ظلم اور اس بربریت کی مذمت کی توفیق ہوئی ہے؟ ہم بھی دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس وقت بھی ان تمام مظالم کو دیکھتے ہوئے دنیا کا ضمیر خراٹے مار رہا ہے، ہم ابھی تک اس کو جگا نہیں سکیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تجویز دی کہ ہم کچھ انوائس بھیجنا چاہتے ہیں مختلف ممالک میں۔ مناسب تجویز ہے، صرف 8 یا 10 ممالک تک نہیں، ہمیں تمام بر اعظموں میں اپنے انوائس بھیجنے چاہیے۔ یہ پورا پارلیمنٹ ہے، انتہائی باصلاحیت لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی کھیپ ہے آپ کے ڈپلومیٹس کی جو ریٹائرڈ ہیں، آپ کے ڈپلومیٹس کی جو ریٹائرڈ ہیں، جو اپنی صلاحیتوں سے لیس ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں، ان کو دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ان کو وہ پاکستان کا موقف صحیح طور پر سے پیش کر سکیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں جناب وزیر اعظم کہ آپ کا انوائے آپ کسی بھی ملک میں آپ کے ہم منصب سے ملے، وزیر اعظم کا پیغام وزیر اعظم کے ہم منصب تک پہنچایا جائے تاکہ اس میں قوت آئے، تاکہ اس کی اہمیت بڑھے، اور اسی حوالے سے ہمیں پورا دنیا میں پھیلنا چاہیے تاکہ ہم اپنا موقف اور ان مظلوموں کی آواز ایک ایک ملک اور ہر قوم تک پہنچا سکیں۔ ظاہر ہے جی کہ ایک ظلم ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے تو کشمیریوں کو تنہا کرتے تھے، افغانستان میں ہے تو افغانی جانے، عراق میں صورتحال ہے تو وہ جانے، فلسطین کی صورتحال ہے تو فلسطینی جانے۔ ایک امت کے مسائل و مشکلات میں ہمیں پوری دنیا کو ایک کرنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی جو مثال پیش کی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی مثال جسد واحد کی ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر جسم کی کسی حصے میں درد مچل رہا ہو، ساری رات وہ بخار میں گزارتا ہے اور جاگتے گزارتا ہے،
تو یہ کیفیت امت مسلمہ کی آج کہاں چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان بنا ہی مسلم نظریے کی بنیاد پر ہے، پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نظریے کی بنیاد پر ہے، اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے پاکستان واحد وہ حیثیت رکھتا ہے کہ جو پورے امت مسلمہ کی قیادت کرے اور تمام امت مسلمہ کو ایک صف پہ لا کے بٹھا دے۔ ہماری وہ صلاحیتیں کہاں چلے گی؟ ہمارا وہ فکر کہاں چلا گیا ہے کہ آج ہم امت مسلمہ کو ایک نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں OIC کا اجلاس بلایا جائے، امت مسلمہ کے سربراہان کو جھنجھوڑا جائے، ان کو متوجہ کیا جائے، کشمیر گروپ جو ان کے اندر ہے اس پر فوری اجلاس بلانا چاہیے ہمیں، اور اس طرف ہمیں ہر فورم پر پہنچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں، اور امریکن سے بھی جب کوئی بات کرتا ہے، برطانیہ سے کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ تو آپ کا دو طرفہ معاملہ ہے، بائیلیٹرل کیس ہے، آپ آپس میں طے کریں۔ ٹھیک ہے، جب ہم جامع مذاکرات کریں گے، اگر وزارت داخلہ سے معاملہ کوئی مسئلہ ہے، اگر کامرس سے کوئی مسئلہ ہے، تجارت کا معاملہ ہے، تعلیم کا معاملہ ہے، تو ہم آپس میں دو طرفہ طے کر لیں گے۔ لیکن اگر مسئلہ کشمیر کا ہے تو کشمیر کے مسئلے پر میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، اور دانشور میری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے میں چونکہ بین الاقوامی اور عالمی فورم کی قراردادیں انوالو ہیں، اگر سن 1973 سے لے کر آج تک ہندوستان کشمیر کے مسئلے پر ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کوئی مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم بین الاقوامی فورم پر کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھا سکیں۔ اپنے سیاسی موقف کے حوالے سے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ہم اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں عالمی فورم پہ جانا ہوگا اگر ہم نے کشمیر کے مسئلے پر ان کی وکالت کرنی ہے۔ جناب اسپیکر، ہندوستان کا وزیر اعظم انسانیت کی بات کر رہا ہے، بھوک کی بات کرتا ہے، روزگار کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی ہمیں دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا؟ تاوقتے کہ دونوں ممالک اس کے کسی اور متبادل پہ اتفاق نہ کر لیں۔ باقاعدہ ٹریٹی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جب تک دونوں ممالک اس سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے کسی ایک دوسرے متبادل پر اتفاق نہیں کرتے، یہ معاہدہ برقرار رہے گا اور یک طرفہ طور پر کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ہمارے اس خطے کو بنجر کرنے کی ہمیں دھمکی دی ہے، ہماری قوم کے معاشی مستقبل کی ہمیں دھمکی دی ہے۔ وہ پاکستان جس کی معیشت کا مدار زراعت ہے، 70% ہماری معیشت کا مدار وہ زراعت پر ہے، ہماری اس زراعت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ دریاؤں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی افغانستان کی طرف بھی ہندوستان کی مدد سے ڈیم بنائے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارا دریا وہ پاکستان میں زراعت کا وسیلہ نہ بن سکے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں متبادل سوچنے چاہیے، ہمیں اس کے تحفظ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں لابنگ کرنی چاہیے۔ کشمیر بذات خود ایک مسئلہ ہے، لیکن ہندوستان پاکستان کی جو کشمکش ہے اور تعلقات پہ تناؤ ہے اور اس قسم کے دوسرے اقدامات اس سے وابستہ ہیں، اس پر بھی ہمیں اپنی حکمت عملی وضع کرنی چاہیے کہ ہم پاکستان کی اقتصادی اور معاشی اور زرعی مستقبل کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں۔ انتہائی اہم مسئلہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایک جامع پالیسی ہماری ہونی چاہیے۔ اور اس اعتبار سے کم از کم میں یہ بات سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں ممالک کوئی باضابطہ فوجی تصادم اور ٹکراؤ کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ایسی حرکت ہوتی ہے تو دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، اور یقیناً ایٹم بم کسی بکسے میں سجانے کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اگر پاکستان کی وجود اور پاکستان کی بقا کا خطرہ ہمیں لاحق ہوا تو یقیناً پاکستان اپنی اس طاقت کو استعمال کرے گا۔
اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. بین الاقوامی برادری کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک ایٹمی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. دنیا اس وقت مسلح جنگ کی متحمل نہیں ہے. یہاں ہمیں بتایا گیا تھا 2001 میں، اور پھر تمام اسلامی دنیا کے حکمرانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی کے خلاف اس اتحاد میں حکمت ہے، ہماری مصلحت ہے. ہم مصلحتوں کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن آج اگر ہم پوچھیں 2016 میں 15 سال کے بعد اگر آج ہم پوچھیں کہ وہ جنگ جو افغانستان سے شروع ہوئی، عراق میں چلی گئی، لیبیا میں چلی گئی، شام میں چلی گئی، یمن میں چلی گئی، صومالیہ میں چلی گئی، مالی میں چلی گئی، یہاں پاکستان میں آ گئی، ان تمام جنگوں کے نتیجے میں کیا اسلامی دنیا وہ ایک محفوظ دنیا بن گئی ہے، یا اس کی تمام اقتصاد، معیشت اور معاشرت کو تباہ و برباد کر دیا گیا؟ تو اگر ہم اس اعتبار سے بھی قوم کو وہ نتائج و ثمرات نہیں دے سکے ہیں، تو پھر جناب وزیر اعظم آپ کو بھی اس بات پر سوچنا ہوگا. ڈار صاحب میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعظم صاحب کو متوجہ کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی سطح پر آج 2001 کی پالیسیاں وہ ہمیں کوئی ثمرات نہیں دے سکی، وہ ہمیں کوئی نتائج نہیں دے سکی، سوائے بربادی کے ہمیں کچھ اور نہیں دے سکی، تو پاکستان اس بات کو اٹھائے کہ وہ پالیسیاں غلط تھی، مشرف کی پالیسی غلط تھی. بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کو بلایا جائے اور ایک نئی حکمت عملی کے تحت اپنی امت مسلمہ کے مستقبل کا تحفظ کیا جائے. ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک پر حملہ ہوتا ہے دوسرے کے لیے ہم فکر مند نہیں رہتے. دہشت گردی کی بنیاد کیا ہے؟ دہشت گردی پھیلی کیوں ہے؟ دہشت گردی میرے گھر میں کیوں آ گئی ہے؟ دہشت گردی نے میرے گھر میں آگ کیوں لگائی ہے؟ جب میں پڑوس کے گھر میں لگی ہوئی آگ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے کی بجائے تیل ڈالوں گا تو وہ بھڑکے گی اور میرے گھر کے اندر تک بھی آئے گی. سو آ گئی. اب ہم خود دوچار ہیں اس ساری صورتحال سے. تو اس اعتبار سے ہمیں مجموعی طور پر پوری دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے، اسلامی دنیا کی قیادت کرنی چاہیے، OIC کو متحرک کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ آپ نے عالمی برادری کو کون سا امن دیا ہے، ذرا ہمیں جواب تو دو، ہمیں بتاؤ تو صحیح تمہارے اس کردار کے نتائج کیا ہیں. اگر تمہاری تاریخ کے 100 سال ہے تو اس تاریخ کے 100 سال میں آپ بتائیں کہ دنیا بگڑی زیادہ ہے یا بنی زیادہ ہے، کس کو آپ حقوق دے رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان آخر یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے، اس جارحیت پر کیوں اتر آیا ہے، فوری طور پر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. امریکہ میں بھی انتہا پسند قوتیں آج ابھر رہی ہیں. جس طرح بھارت میں مودی نے مسلم دشمنی کی بنیاد پر الیکشن لڑا، آج امریکہ میں بھی ایک امیدوار ٹرمپ وہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہا ہے. کہاں پہنچ گئی دنیا ہمارے خلاف؟ کیا سوچا جا رہا ہے دنیا میں؟ اور آج اگر وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہیں، دونوں طرف سے پریشر آ رہے ہیں، تو انڈیا وہ پاکستان کو رکھتے ہوئے ہمارے کوریڈور کے مسئلے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور امریکہ چائنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کوریڈور کے مسئلے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. وہ خطے کی ترقی بھی نہیں چاہتا، وہ ایشیا کی ترقی بھی نہیں چاہتا. 1996 اور 97 میں جب پورے ایشیا کی پرواز کرتی ہوئی اقتصاد یکدم سے زمین بوس ہو گئی، اور پھر ہم پورا ایشیا جو ہے وہ سنبھلا ہے، چین نے اس کی قیادت کی ہے اور دوبارہ ہماری تحریک اوپر اٹھی ہے، تو اب یہ دونوں قوتیں اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان اس جوائنٹ سیشن میں خطاب کر رہے تھے. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Chairman of Parliament's Special Committee on Kashmir and Member National Assembly,
Maulana Fazlur Rahman for his address. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عزت معاب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، عزت معاب صدر آزاد حکومت جموں و کشمیر، اس نہایت باوقار مجلس کے تمام قابل قدر مندوبین حضرات، انگریزی کے اس ماحول میں پتہ نہیں میری اردو کی تقریر کیسے لگے گی۔ آج تو میری اردو بھی کشمیری کی طرح مظلوم نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اس تقریب کے انعقاد پر تمام منتظمین، بالخصوص ساتھی یونیورسٹی کے مسئولین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں ایوان صدر میں مجتمع کر کے اپنے خیالات کی اظہار کا موقع عنایت فرمایا۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے حوالے سے میں اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے نہایت عقیدت و خلوص کے ساتھ 70 سال پر محیط جدوجہد آزادی کے تمام شہداء اور ان کے ورثاء کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اگرچہ راستے میں مسائل ضرور ہیں، لیکن ان کی سچائی پر مبنی آزادی کے لگن کو اللہ تعالی ضرور اور جلد کامیابی نوازیں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ 70 برس گزرنے کے باوجود الحمدللہ تحریک جدوجہد آزادی کشمیر اپنے پورے عزم و استقلال اور بھرپور جوش و خروش کے ساتھ زندہ ہے، جاری ہے، جس کے قائدین اور کارکن لاکھوں کشمیری شہیدوں کی قربانیوں کے امین ہیں، جو یقیناً ایسا سرمایہ و اثاثہ ہے کہ جن کی بدولت کشمیریوں کی آنے والی نسلیں اپنی منزل اور سمت کے تعین میں ذرا برابر تأمل اور مشکل کا شکار نہیں ہوں گی اور اپنا بنیادی انسانی حق یعنی حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد کرتے ہوئے منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جس میں ہم کشمیریوں سے اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں اور سرحد کی اس پار قربانی دینے والوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تجدید عہد کرتے ہیں۔ یہ دن جوش و خروش کے ساتھ دعوت فکر بھی دیتا ہے۔ آیا وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم حق پر ہونے کے باوجود مسئلہ کشمیر کو وہاں کے عوام کی خواہش کے مطابق حل کرانے میں بظاہر ناکام دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگرچہ ہم نے اپنی منزل کا تو تعین کر لیا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کوئی ٹھوس
اور جامع حکمت عملی تاحال ترتیب نہیں دی جس کی اشد ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت طاقت کے نشے میں تمام انسانی، اخلاقی اور قانونی حدود عبور کرتے ہوئے گزشتہ کئی سالوں سے کشمیری قوم کے ساتھ بدترین غیر انسانی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، جس کا ذکر مجھ سے پہلے مقررین نے کیا اور جسے بار بار دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ہماری پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ فوری طور پر بھارت کو کشمیریوں کے ساتھ اس غیر انسانی سلوک اور درندگی کو روکنے کا مؤثر ذریعہ بن سکے۔ جناب صدر ذی وقار اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، آج کے اس دور میں بین الاقوامی سیاست کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں۔ امریکہ آج 1949 کا امریکہ نہیں رہا ہے۔ ہمیں اس کے کردار کو 2018 کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ کسی زمانے میں جب بین الاقوامی سیاست دو گروپوں میں تقسیم تھی تو ہندوستان سوویت یونین کے کیمپ میں تھا اور پاکستان امریکہ کے کیمپ میں۔ لیکن آج جب سوویت یونین نہیں رہا ہے اور امریکہ کی یک محوری سیاست پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے، تو آج انتہائی اس نازک صورتحال میں امریکہ انڈیا کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور ہمیں اس حوالے سے آزادی کی تحریکوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سوچنا ہوگا کہ 9/11 کے بعد کس طرح دنیا کا ایک سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوا، اور جہاں اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت قوموں کو آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حق حاصل تھا، آج اس نے اس حق کو دہشت گردی میں تبدیل کر دیا۔ جہاں وہ حق حاصل کرنا ضروری تھا، آج اس حق کو قتل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کشمیری جو کل آزادی کشمیر اور اپنے حق خود ارادیت کی مقصد کے لیے قربانیاں دے رہا تھا، آج اس کشمیر کے اندر ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی وہ کشمیریوں کے قربانیوں کے نام کر دی گئی ہے۔ آج فلسطین کی وہ آزادی کی جدوجہد جسے اقوام عالم کے تمام اداروں نے تسلیم کیا، جہاں پر اسرائیل ریاستی دہشت گردی کا مرتکب رہا، آج منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ اور میں حساس ہوں اس حوالے سے کہ اگر امریکہ آج تل ابیب سے اپنے امریکی سفارتخانے کو بیت المقدس منتقل کرنے کی بات کرتا ہے، جبکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور وہ اس کا مقبوضہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل نے اب تک بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم نہیں کیا، لیکن محض قبضے کی بنیاد پر اگر آج امریکہ اپنا سفارتخانہ بیت المقدس منتقل کرنے کی بات کرتا ہے، کل کیا دلی سے وہ اپنا سفارتخانہ سری نگر منتقل کرنے کی بات نہیں کرے گا؟ مسئلے کی اس حساسیت کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ہم کسی بھی لمحے اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔
सोवियत यूनियन के सुकूत के बाद कोई बड़ी कुव्वत सामने न रही। अमेरिका एक नई कुव्वत के तौर पर दुनिया में हुक्मरानी करता रहा है। अमेरिकी पॉलिसी साजों ने अपनी फौजी कुव्वत और सलाहियतों को जावेदार रखने के लिए मुस्लिम ममालिक को दहशतगर्दी के नाम पर निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की, जिसके नतीजे में लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, सूडान, सोमालिया और शाम में बर्बादी की गई। अब जबकि इस जंग को 15 बरस से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और जिसमें पाकिस्तान की कौम ने जानी और माली तौर पर तमाम कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुर्बानियों को तस्लीम या सराहा तो नहीं जा रहा। पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये है हमारी वफादारियों का वो नतीजा जो आज उसी अमेरिका के हाथों हमें मिल रहा है। हमें जरा इस फिक्र पर नजरसानी करनी होगी। तारीख की इस अहम और नाजुक मोड़ पर जब बड़ी कुव्वतें अपने बेस कैंप्स में तब्दीलियां ला रही हैं, हमें अपनी रियासत, नजरिए और जुग्राफियाई हदूद की हिफाजत के सिलसिले में बहुत सी दुश्वारियां और चैलेंजेस का सामना है। हमारे दुश्मन चूंकि तरक्की याफ्ता दुनिया है, लिहाजा वो हमारे खिलाफ नए और जदीद हर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें 5th जनरेशन वॉर के नाम से मंसूब किया जाता है। आज का ये तरक्की याफ्ता इंसान उसमें वो तरीके इख्तियार कर रहा है जो हर लिहाज से भी इंसानी अखलाकी कदरों के मुनाफी है। लेकिन चूंकि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है, कि मिसदाक वो हर सूरत में हमारे वतन अजीज को टुकड़ों में और हमारी कौम को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहा है। इस सूरत हाल में भी हमें अपनी सलामती और इस्तेहकाम और अपने रोशन मुस्तकबिल के बारे में मुस्तहकम फैसले करने होंगे और एक मजबूत हिकमत अमली की हमें जरूरत पड़ेगी। मुल्क की नजरियाती सरहदात के मुहाफिज, कौम के दानिश्वर, सियासी अकाबिरीन, अवामी नुमाइंदे और मीडिया हुआ करते हैं, जबकि जोग्राफियाई सरहदात के मुहाफिज वो इदारे हैं जिन्हें खुसूसी तरबियत के बाद ये अहम जिम्मेदारियां दी जाती हैं। जरूरी है कि इन इदारों से वाबस्ता अफराद अपने अपने दायरे कार को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की मफाद के तहत अपनी जिम्मेदारियां खुलूसनियत के साथ सर अंजाम दें। मौजूदा मसाइल का वाहिद हल मुल्क में मौजूद तमाम मकतब फिक्र के अफराद सर जोड़कर अपने इदारों के साथ हमाहंग होकर मुल्क का दिफा करें। इस नाजुक दौर में जरूरी है कि पूरी कौम को एतमाद में लेकर कौमी मामलात का ठंडे दिल से, ईमानदारी और खुलूसनियत के साथ जायजा लिया जाए और एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करें जिसमें मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और हर शख्स का तहफ़्फ़ुज़ और वलीन तरजीह हो। यानी सरहदात पर बसने वाले पाकिस्तानी और शहरों में रहने वाले जहां कहीं जारहियत और जुल्म सितम का शिकार होंगे, बिला तफरीक उनके साथ यकसां सलूक किया जाए। किसी भी कौम में इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती कौमी मामलात में वो आजमूदा नुस्खा जो कौमों को तमाम बहरानों से निजात दिलाते हुए कामयाबी की तरफ ले जाता है। जहां तक कश्मीर के मामले का ताल्लुक है, मैं वाशगाफ अल्फाज में पूरी दुनिया को आगाह कर देना चाहता हूं कि आजादी के शहदाई और मुतवालों को जिनके कंधों पर अपने शहीदों का कर्ज गिरा हो, ऐसे जवानों को ज्यादा अरसे तक आजादी से महरूम नहीं रखा जा सकता और नहीं मुस्तकिल तौर पर जुल्म, इस्तिबदाद और काले कानून नाफिज करके गुलाम बनाया जा सकता है। आज की मादी पसंद दुनिया हमेशा अपने मफादात को मद्देनजर रखती है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं उसूलों पर मबनी जंग तवील तो हो सकती है, लेकिन इसमें हार नामुमकिन नहीं। जुल्म की रात तवील तो हो सकती है, लेकिन बिल आखिर आजादी का सूरज उसकी तुलूह सुबह का नवीद देता है। चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अजीमुशान प्रोग्राम जो मंजर-ए-आम पे आया है, जिसके तहत सीपैक एक अजीम फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे में
तमाम साउथ एशिया को बिलखुसूस और दुनिया के दीगर मुल्कों को बिलउमूम शिरकत की दावत दी गई है, क्योंकि इस मनसूबे में तमाम शुरका को तिजारती मौके यकसा तौर पर विन विन के उसूल की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं, ताकि हर मुल्क आज की हैरत अंगेज जदीद तरीन इजादात से मुस्तफीद होते हुए अपनी रियासत और उसके शहरियों के लिए मजीद तरक्की के मौके बिला तफरीक हासिल कर सकें। अभी तक यूरोप और अफ्रीका के 86 से ज्यादा मुल्क इसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं, जबकि तारीख के इस अहम मोड़ और दौर में अमेरिका, इसराइल और भारत वो चंद ममालिक हैं जो तरक्की की राह में रुकावटें डालने का सबब बन रहे हैं, और इस मरतबा वो तरक्की पसंद कौमों के दाएं तरफ खड़े होने की बजाय स्टेटस को यानी तरक्की की मुखालिफ कुव्वतों के अलमबरदार नजर आ रहे हैं, और जो बदलते हालात में उन मुल्कों के आवाम के लिए अलमिया से कम नहीं। और ये भी याद रहे कि तरक्की का अमल हमेशा आगे की जाने पड़ता है, पीछे नहीं आता, यानी इर्रिवर्सिबल होता है। महज चीन से मुखासमत की बायस अमेरिका दुनिया में और बिलखुसूस साउथ एशिया में ऐसी हिकमत अमली बना रहा है जिससे न सिर्फ अपना वक़ार और स्टेटस कमजोर हो रहा है बल्कि पूरा दुनिया के लिए हैजान का बायस बन रहा है। बहरहाल हमें इस ज़मीन में अपने कौमी मफादात के साथ अपनी तरजीहात की फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। मैं इस फोरम से एक दफा फिर भारत की सियासी क़यादत को दावत देता हूँ कि वो होश के नाखुन लें। एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से गुर्बत में किसी भी साउथ एशिया के कसीर आबादी को जंग जदल जैसे एटमी असलहे के इस्तेमाल होने के कई इम्कानात में झोंकने की बजाय मुज़ाकरात से जराए मसाइल के हल तलाश करें ताकि आइंदा नस्ल के लिए मुस्तकबिल ताबनाक किया जा सके। बहरहाल आज के यौम यकजहती के मौके पर हमें उन तमाम पहलुओं को सामने रखना होगा। सन 1949 के हालात क्या थे, दुनिया की तकसीम किस बुनियाद पर थी, आज 2018 में सूरत हाल क्या है, आलमी हालात क्या सूरत हाल है, कौन सी चीज जो कल हमारे फेवर में थी आज वो हमारे फेवर में नहीं, कल जो हमारे खिलाफ थी आज क्या उसका कोई इस्तेफादा हम कर सकते हैं या नहीं। इन तमाम हालात में हमें एक मुस्तहकम स्ट्रेटेजी की तरफ जाना होगा। और मैं बार बार अपने कमेटी के फोरम पर भी, पार्लियामेंट के फोरम पर भी, हुकूमत के फोरम पर भी इस बात का मुसलसल इआदा करता रहा हूं और आज इस मौक़त इज्तिमा का फायदा उठाते हुए आपके नोटिस में भी अपनी सोच लाना चाहता हूं ताकि आपकी तायीद के साथ हम इस पहलू में आगे बढ़ सकें और अपने मुल्क, अपनी रियासत पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकें। एक मुस्तहकम और जरी पाकिस्तान ही कश्मीरियों की आज़ादी का ज़ामिन हो सकता है। अल्लाह ताला हमारा हाल मुनासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। पीजीए के मीट द प्रेस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। उनके साथ नवाबजादा मीर आमर अली खान साहब मक्सी MNA तशरीफ फरमाया जो कश्मीर कमेटी के रुकन हैं, और इसके साथ साथ इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कश्मीर कमेटी के रुकन हैं। हजरात, मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में आप सब जानते हैं कि इनकी एक तवील सियासी जदोजहद है। तवील अरसे से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होते चले आ रहे हैं। इनकी अपनी सियासी पार्टी है और इनकी एक से है। पाकिस्तान की अपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। इससे पहले वो फॉरेन अफेयर की जो कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसके चेयरपर्सन भी रहे। तो अब ये गुज़िश्ता 3 साल से कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। अपने बारे में और कश्मीर कमेटी क्या किस किस्म के काम कर रही है वो तो ये खुद बताएंगे। मैं इसके साथ साथ अपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वजात अली खान साहब का भी तारफ करा दूं, जो यहाँ पे खबरें के ब्यूरो चीफ हैं और बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ आप हजरात जब बात करेंगे, मौलाना से सवाल करेंगे, किसी भी रुकन से सवाल कर सकते हैं, खुरम दस्तगीर खान साहब से भी और आमर अली मक्सी साहब से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले सवाल मैं कर दूं, उसके बाद इससे मौलाना कश्मीर कमेटी के हवाले से यहाँ पे बरतानिया में तशरीफ लाए हैं। ये 2-3 मिनट की स्पीच दे लेंगे और उसके बाद हम
ڈائریکٹ کوشچن آنسر سیشن شروع کر دیں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے بعد آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جناب وجاہت علی خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان جنرل ایسوسیشن، جناب آصف ڈار صاحب، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی پی جے اے، اور پی جے اے کے تمام معزز اراکین، سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کی ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے برطانیہ میں سرکاری دورے پہ آئے ہوئے کشمیر کمیٹی کی اس وفد کو خصوصی طور پر اپنے ہاں دعوت دی اور کمیٹی کو اپنے خیالات کے اظہار کا آپ نے موقع عطا فرمایا. کشمیریوں کے ساتھ اور مسئلہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کی سنجیدگی کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ پارلیمان کی سطح پر باقاعدہ ایک کشمیر کمیٹی قائم کی گئی ہے. 1993 سے یہ کمیٹی پارلیمان کی سطح پر قائم کی گئی اور تب سے تسلسل کے ساتھ کشمیری کاز کی ترجمانی کے لیے کمیٹی مسلسل فعال رہی ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یقیناً پاکستان کے لیے بھی اور کشمیریوں کے لیے بھی مشکل حالات ہیں. بین الاقوامی سطح پر گزشتہ دہائی میں ابھرنے والے عالمی سطح کے انقلابات اور تغیرات نے عالمی سطح پر ترجیحات بھی تبدیل کر دی ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کشمیر کمیٹی کے لیے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے جو پہلے کشمیر ہمارا خارجہ پالیسی کا محور ہوا کرتا تھا اسے دوبارہ ترجیح اول پر لائے. ایسے حالات میں جبکہ عین ممکن تھا کہ کشمیری قوم میں مایوسی پیدا ہو اور وہ پاکستان سے نا امید ہو جائیں، کمیٹی نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی بھرپور ہو. کشمیری قوم یہ محسوس کرے کہ پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ ہے
اس کی پشت پناہ ہے، اور اس حوالے سے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی کمیٹی متحرک ہوئی۔ میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان کی میڈیا کو کمیٹی میں بلایا، اور سب سے پہلے ہم نے میڈیا سے اپیل کی کہ اگر ہم پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے سب سے اولین کردار پاکستان کا میڈیا ادا کرے۔ اس حوالے سے کشمیر کمیٹی نے وزارت اطلاعات کو اپنی کمیٹی میں بلایا اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ بھی کیا اور اس کے لیے ہدایات بھی دی۔ ہم نے پوری دنیا میں پاکستان مشنز کو خطوط لکھے ہیں کہ جہاں جہاں پاکستان مشن ہے وہاں وہاں پر وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری بجا رہے ہیں۔ وہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو باہم مربوط کریں، مقامی کمیونٹی کے ساتھ رابطے کریں۔ پاکستانی کمیونٹی ہمارے لیے سفیر کی حیثیت رکھتی ہے، اسے اس مقصد کے لیے بروئے کار لایا جائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ملک کے اندر بھی ہم نے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنرز، اسمبلیوں کے اسپیکرز، سینٹ کے چیئرمین اور تمام وہ ادارے جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں یا تمام وہ شخصیات جو انتہائی اہم مناصب پر فائز ہیں، ان کو کمیٹی کی طرف سے خطوط لکھے گئے کہ وہ اپنے اپنے ادارے مسئلہ کشمیر کی طرف متوجہ کریں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج یہ وفد برطانیہ آیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے پاکستانی ہائی کمیشن میں اس مسئلے پر ابتدائی بریفنگ لی ہے اور پاکستانی ہائی کمشنر نے اپنے تمام طور رفقا کی موجودگی میں برطانیہ میں اس حوالے سے جتنی پیش رفت ہو سکی ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا۔ یہ بات ہمارے لیے اطمینان بخش ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی، کشمیری بھائی جنہوں نے برطانیہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور کامیابیاں حاصل کی، اچھی تعداد میں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہاں جو پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں کے الیکشن میں ان کا اپنا ایک اثر رسوخ بھی ہے، اپنا ایک کردار بھی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں ہیں اور ان کی کامیابی جو ہے یہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لوگوں کے مرہون منت ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے پارلیمنٹ میں اور اپنی حکومت کی پالیسیوں پر کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہاؤس آف کامنز میں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ فار تھرڈ ورلڈ سالیڈرٹی کے ساتھ ہوئی، اور
मैं शुक्रगुजार हूं पार्लियामेंट्री ग्रुप का, जिन्होंने आज एक मुत्तफिका करारदाद पास की। और जिसमें कहा गया कि चूंकि भारत सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में 60 साल से रुकावट है, इसलिए उसे सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर नहीं होना चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट के बिल्डिंग में ये आवाज मामूली आवाज नहीं है और बरतानवी पार्लियामेंट का ये पैगाम हर सतह पे पहुंचना चाहिए। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आज मुत्तफिका तौर पर यह कहा जा रहा है और जाहिर है कि अमेरिकी सदर ओबामा ने इंडिया में जो बयान दिया और जिसमें उन्होंने उनके मुस्तकिल मेंबरशिप की हिमायत की, ये गालिबन उसी का रद्द अमल था। तो हम उनके इस हवाले से शुक्रगुजार भी हैं और ये पैगाम हर सतह पे पहुंचना चाहिए और इस तरह कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार हर सतह पे होना चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और एक बार फिर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बरतानवी पार्लिमानी वफ्द बराए कश्मीर ने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान के हमरा इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने बरतानवी वफ्द को कश्मीर इशू पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुंबई हमलों के बाद पाक भारत मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए थे। ताहम भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मसला कश्मीर पर खुले दिल से मुज़ाकरात की यकीन दहानी कराई है। उनका कहना था कि मसला कश्मीर सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हल नहीं हो सकता, इसके लिए संजीदा कोशिशें करने की जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि भारत का ये तज्जिया गलत है कि मसला कश्मीर बंदूक की नोक पर जिंदा है। ये कश्मीरियों के दिल की आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस वक्त लोग जो सड़कों पर है, न उनके पास असलहा है और न उसके पीछे पाकिस्तान की कोई पुष्टपनाही है। ये कश्मीरियों के दिलों की आवाज है और किसी कौम के दिल की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हम बहरहाल मसले के एक पुरअमन हल और बावकार हल और कश्मीरियों के लिए काबिल कबूल हल की तलाश में हैं और उसके लिए हम हर फोरम पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी इन दिनों यूरोपियन यूनियन के दौरे पर है। डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह और सरदार अयाज सादिक पर मुश्तमिल कमेटी की रहनुमाई मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। कमेटी ने आज यूरोपियन यूनियन में साउथ एशियन डेलीगेशन, खारजा उमूर की कमेटी और यूरोपियन पार्लियामेंट की इंसानी हुकूक की कमेटी के अरकान से खिताब किया। इसके बाद ये कमेटी यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर जर्जी बूजक से मिली। कमेटी के अरकान ने यूरोपियन रहनुमाओं को बावर कराया कि कश्मीर के मसले को हल पर आप तैयार हैं मीडिएट करने के लिए? यानी अगर चूंकि मैं इस तंजीम को नहीं जानता, न इनके लोगों को जानता हूँ, गुमनाम किस्म के टेलीफोन आते हैं, तो इस सिलसिले में कोई इस वक्त ग्राउंड हमारे लिए वाज़ेह नहीं है कि क्या हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बेगुनाह लोगों की बाजियाबी के लिए एक इंसानी हमदर्दी के तहत हम कुछ कर सकें तो क्यों ना करें। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं उनको नहीं जानता। जब मैं यहाँ आने लगा था तो मुझे एक आखिरी टेलीफोन गुमनाम किस्म का कल फिर आया और उन्होंने कहा कि आपकी वापसी तक हम कोई आदमी नहीं मारेंगे। तो ये अच्छी बात है, लेकिन कोई तारुफ नहीं कराया अब भी उन्होंने हमें। I thank the representative of the United States. I now give the floor to Maulana Fazal Ur Rahman,
Chairman, Foreign Relations Committee of the National Assembly of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, the Merciful, the Compassionate, our thanks be to Allah for His mercy and blessings upon the Prophet and his kin. Mr. President, allow me first of all to thank His Excellency the Secretary General for his comprehensive report entitled Assistance in Mine Clearance. The report indeed provides us with the main elements which will help our efforts aimed at dealing with all the aspects related to mine clearance. Mr. President, it is indeed gratifying to know that there is an increasing awareness within the international community as to the acuteness and the scope of the danger caused by landmines which have been planted irresponsibly and indiscriminately. The Secretary General has explained in his हो गया मुफ्ती उन्होंने मौलाना साहब ने आज तक उसको कंडेम नहीं किया, तो ये किस तरह की परफॉर्मेंस है इनकी, किस चीज के बारे में इतने उछल रहे हैं, क्यों दिया जाए इनको कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बताया जब तक कश्मीर कमेटी की चेयरमैन रहे 370 आर्टिकल रिवोक नहीं हुआ, 35 रिवोक नहीं हुआ और 70 दिन का कर्फ्यू नहीं लगा, लोग भूखे और प्यास से नहीं मरे, लोगों की दवाइयां और खाने बंद नहीं हुए, लोग नॉर्मल जिंदगी गुजारते ही रहे, लेकिन किसी के मजाल नहीं आर्टिकल। लेकिन जिस वक्त आपने उनको हटाया है, इसका मतलब है क्या बात थी, ये आपको पता नहीं कि खित्ते के अंदर वो इस चीज को भांपते हैं कि बैनुल अक़वामी दुनिया में हमारी कश्मीर कमेटी का मुतालबा इतना कमजोर है कि यूएई आपके साथ नहीं है, उसने कह दिया कि आपका उनका इंटरनल मामला है, सऊदीया ने आपका साथ नहीं दिया। तो मौलाना जिस तरीके से जैसे मुर्गी पैरों के नीचे लेके बैठी थी चूजों को, वो चुप करके लेके बैठे थे, आपका कश्मीर सेफ था। लेकिन जैसे ही मौलाना हटे हैं और आपने उसका ववेला किया है और आपने यहां पर आके और ये मुतालबा किया कश्मीर चाहिए, तो क्या नतीजा निकला? आप यूएनओ में आपने शोर मचा दिया, क्या बना? आज 70-80 दिन हो गए कर्फ्यू नहीं उठा, यूएनओ ने कह दिया कर्फ्यू नहीं उठा और 370 रिवोक हो गया, 35A रिवोक हो गया, कोई माइकला रोकने वाला है? तो मौलाना तो आपके लिए बासे बरकत थे कि कश्मीर इस बुरे हाल में नहीं था जो इस बुरे में अब आ गया है, जिसमें आप बड़क मार के आपने क्या कर लिया, आप अपने इस्लामी मुल्कों को कायल नहीं कर सके। तो मौलाना जैसा सियासी वजह रखने वाला बंदा ये बात जानता था कि कश्मीर के मसले को अभी कायल करना आसान नहीं है, लिहाजा बेहतर यह कि जिस तरह चल रहा अभी संभालो, अपनी को स्ट्रेंथ पैदा करो, अपने वक्त का इंतजार करो। नतीजा ये हुआ कि वो ये उनकी परफॉर्मेंस थी कि 370 रिवोक नहीं हुआ, इसलिए आज आपने क्या परफॉर्मेंस दिखा दी, 370 रिवोक हो गया। लेकिन बात की जाती है फजल रहमान क्यों खामोश है? फजल रहमान खामोश नहीं है, फजल रहमान का वास्ता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन से। उधर भी गुंगे हैं, इधर नहीं है। जिनको कुछ पता ही नहीं है कि कश्मीर का मसला है क्या, जो कश्मीर के मसले के अबजद से वाकिफ नहीं है, जो उसकी तारीख से वाकिफ नहीं है, वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। उनको भी ये हादसात का इंतजार करते हैं। जब 40-50 लाशें गिरेंगी, 1000-1500 लोग जख्मी होंगे, 100-150 लोग नाबीना होंगे और कश्मीर की सरजमीन कश्मीरियों के खून से रंगीन होंगी, तो फिर उस पर वो सियासत करेंगे, उस पर उनकी रेटिंग चलेगी। ये हादसों के इंतजार में रहते हैं और हादसों के इंतजार में अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे से कहते हैं जी आप खामोश हैं। मेरी आवाज
जब बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पूरा पाकिस्तान खामोश था, पूरा मीडिया खामोश था, तमाम सियासतदान खामोश थे, अखबारात खामोश थे, तो पहला शख्स फजलुर रहमान था जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौम के नुमाइंदों को झंझोड़ा। मुसलमानों का खून हो रहा है, किस ख्वाब खरगोश में हो, और वो पहली करारदाद थी जो मैंने पेश की और पूरे पार्लियामेंट से हमने मंजूर कराई थी। ये आलम इस्लाम के केस क्या जानते हैं? फलस्तीन का मामला हो, हम मैदान अमल में होते हैं। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, हमने जुर्रत की, जब सारी दुनिया का हुक्मरान अमेरिका के सामने सजदा रेज हो रहा था, घुटने टेक कर गया था, हमारे जनरल के होते हुए भी घुटने टेक कर दिया, तो एक फजलुर रहमान था जो मैदान में निकला और नारा लगाया, अमेरिका मुर्दाबाद। हमने खिदमत की है, हम पूरी दुनिया में गए हैं, और जब मैं कश्मीर की जंग लड़ता हूं, जब मैं लंदन जाता हूं, बरतानिया के पार्लियामेंट में जाता हूं, जब मैं ब्रसल्स जाता हूं और वहां के यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर कश्मीर का मसला उठाता हूं, तो फिर हमारे मुल्क के कुछ, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो हमारी किरदार कुशी में मसरूफ हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह बचाएगा पाकिस्तान। ये कहते हैं आप लोग अपने आप को बड़े मुवाहिद हैं, नारे आपके अजीब होते हैं, समझ में नहीं आती बात। बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। हमें अल्लाह खिदमत की तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह मैदान में रहेंगे, और हमें अपने हक्कानियत का पता चलता है। जब हम दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, जब दुनिया में खुदा का दुश्मन हमारे मुकाबले में होता है, तो हमें पता होता है कि अब हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन आज जब मैं कश्मीर की सरजमीन पे बात कर रहा हूं, जब जिहाद कश्मीर और आजादी कश्मीर के बेस कैंप पर खड़े होकर बात कर रहा हूं, मेरे सामने मेरा सियासी मंशूर भी है, मेरे सामने सियासी जमातों से मेरा इख्तिलाफ राय भी है, मेरा अपना एक नजरियाती तशख्खुस भी है, लेकिन एक तरफ मेरे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा हो और दूसरी तरफ हम एक सीट जीतने के लिए स्टेजों पर एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हों, एक दूसरे के दामन पर स्याही फेंक रहे हों, एक दूसरे पर तहमतें बांध रहे हों, इल्जामात के तूफान तुमार कर रहे हों, मैं नहीं समझता कि आज के इन हालात में खित्ते कश्मीर पर हम ऐसी सियासत करें। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टियां अपने स्टेजों पर जो लबलहजा इख्तियार करती हैं, जमीयत उलमा का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुदूद में रहता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें आज यहां कश्मीर के मसले पर यकजहती करनी चाहिए। हमें एक कौम बनकर और एक मौक़िफ लेकर बात करनी चाहिए। हमें अपने सियासी इख्तिलाफात की भेंट नहीं चढ़ा देना चाहिए मसले कश्मीर को। हाँ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर मंशूर की बात है, नजरियात की बात है। यहां तो मुश्किल ये है कि जो जमातें उन पर इल्जामात हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, फलाह है, तो इख्तिदार का हक भी उन्हीं का है। और जो पार्टी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक उसके बारे में एक हर्फ नहीं कह पा रही, उसके बारे में कहते हैं मौलवी साहिबान को और जमीयत को हम क्यों वोट दें? किरदार की बुनियाद पर अगर
वोट की बात है तो मैं समझता हूं कि जमीयत उलमा के बगैर पूरे मुल्क में किसी को हक नहीं है। और मैं सिर्फ आप स्टेज पे नहीं कह रहा ये बात, जिस फोरम पर कोई चाहे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। हिम्मत करो, सामने आओ, लेकिन इल्जाम तराशियां मत करो।